والإكرام على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد الذي بيسعى ليتمم مكارم الأخلاق وإنه لعلى خلق عظيم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أزهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستزي بنور علمه. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياكم بتمره ومن طعمه بقرصه ولكن لا تقدرون على ذلك فأعينوني بورع واجتهاد وعفة وصداد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج جب ہم ان مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، سارے لوگ بلکہ اکثریت انسانوں کی کسی نہ کسی بہانے جمع ہوتی ہے ہماری ہی طرح، لیکن فرق یہ ہے کہ دنیا والے ایسے لوگوں کو سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد، جن کو سننے کے بعد انسان اپنی کوالٹی نہیں بڑھاتا ہے بلکہ انسان پستی کی طرف جاتا ہے. اور ہم سب اپنے ماں باپ کی تربیت کے نتیجے میں ایسے لوگوں کی یاد منانے کے لیے بیٹھتے ہیں، ایسے لوگوں کی زندگی کے تذکرے اور واقعات سننے کے لیے بیٹھتے ہیں جنہوں نے خود بھی روئی زمین پر سب سے کوالٹی کی زندگی بسر کی، اور جو بھی ان کو صحیح معنوں میں سمجھے گا، سنے گا، وہ بھی اس روئی زمین پر کوالٹی کی زندگی گزارنے کے لائق بنے گا. اس لیے کہ عرض کیا، کربلا کے شہیدوں نے ایسی کوالٹی کی زندگی بسر کی کہ شب عاشورہ مولا حسین علیہ السلام نے ان کی ذمہ داری کی جو کوالٹی تھی، ان کی نصرت کی جو کوالٹی تھی، ان کے وفا کی جو کوالٹی تھی، مولا حسین علیہ السلام نے اس کی تعریف کی. اور مولا حسین نے یہ بھی فرمایا: میں نے ان جیسے وفادار، ان جیسے ذمہ دار اس سے پہلے نہیں دیکھے. خدا ان تمام مرحومین کو جن کے صدقے میں ہمیں فرش اعضا پر آنے کے آداب ہم نے سیکھے ہیں، ان سب کو کروڑ جنت نصیب فرمائیں. جس ماں نے مولا حسین اور مولا حسین کے ساتھیوں سے آشنا کیا، اگر ایسی مائع قبر میں سو رہی ہو، خدا ان سب کو مادر حسین فاطمہ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمائیں. جس باپ نے مولا حسین اور کربلا کے شہیدوں کی محبت دلوں میں ڈالی ہے، اگر وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو مولا حسین اور مولا حسین کے ساتھیوں کے جوار میں جگہ عنایت فرمائیں. زندگی بھر جن علماء کا بیان سنا، جن واعظین کا بیان سنا، جن خطبہ کا بیان سنا، اور ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت میں اضافہ ہوا، کربلا کی معرفت میں اضافہ ہوا، کربلا کے شہیدوں کی معرفت میں اضافہ ہوا، زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا. اگر وہ فرش اعضا کی خدمت گزار اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو بھی محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائیں. اس فرش اعضا پر آ کر جو مرثیہ خان مرثیہ پڑھتے ہیں، ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. جو نوا خان نوا پڑھتے ہیں، جو سوز و سلام پڑھنے والے سوز و سلام پڑھتے ہیں، جو مومنین مومنات اپنے ہاتھ پسینے کی کمائی کا نظر و نیاز و تبرک ان مجالس میں تقسیم کرتے ہیں، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، ان کے قریبی رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو بھی کروڑ جنت نصیب فرمائیں. محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت ان سب کو نصیب فرمائیں. نجف سے لے کر کربلا تک ہر سال، اس سال بھی مومنین، عراق کے مومنین نے، عراق کے مومنات نے، عراق کے جوانوں نے خدمت کی ایک نئی مثال قائم کی، ایثار و فداکاری کی ایک نئی مثال قائم کی. خدا ان تمام مومنین کے
مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں، محمد و آل محمد کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ کربلا سے لے کر آج تک حسینیت کا پرچم بلند رکھنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے خون کے نذرانے پیش کیے، حسینیت کا پرچم بلند رکھنے کے لیے۔ ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے جوانوں نے اپنے وطن چھوڑے، اپنے گھر چھوڑے، بیوی بچوں کو چھوڑا۔ ہم جس جاب اور نوکری کے لیے اپنا ایمان بھی قربان کرتے ہیں، انہوں نے وہ جاب بھی چھوڑی، وہ کارخانہ بھی چھوڑا، وہ کمپنی بھی چھوڑی، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے مقدس مقامات کی دفاع کے لیے، حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ ان سب کے بھی درجات بلند ہے۔ خدا راہ حسین میں خون کے نذرانے پیش کرنے والے ان تمام شہداء کو بھی کربلا کے شہداء کے ساتھ محشور فرمائیں۔ ان سب کی شفاعت ہم سب کو، ہمارے ماں باپ، بیوی بچوں، بہن بھائیوں کو نصیب فرمائیں، خصوصاً محمود حسین ابن اصغر علی، حسن عابد ابن خورشید حسن، ظفر حسین رضوی ابن محمود حسین، گلاب حسین ابن محمود حسین، محمد انور ابن محمد حیدر، نفیس جہاں بنت محمد حسین، امرین فاطمہ بنت ذاکر حسین، قمر جہاں بنت راحت حسین، شاہ جہاں بنت راحت حسین، انیس فاطمہ بنت محمد حسین، اصغر علی ابن افتخار حسین، شاکر علی افتخار حسین ابن محمد حسین، عباس حسین، پرویز حسین، فیروز حسین، اور سید احمد زیدی ابن سید عاشق زیدی، سیدہ مہجبین فاطمہ زیدی بنت سید قلب مجتبی نقوی، اور اس کے علاوہ جن لوگوں کا آپ کی گردنوں پر حق ہو، مجھ حقیر طالب علم ہوئے گردن پر حق ہو، جنہوں نے مجھے پڑھایا، جنہوں نے آپ کو پڑھایا، جنہوں نے آپ کو دین سے آشنا کیا، جنہوں نے مجھ حقیر کو دین سے آشنا کیا، جنہوں نے آپ کو قرآن کی تعلیم دی، جنہوں نے مجھ حقیر کو قرآن کی تعلیم دی، جنہوں نے آپ کو حق اور حقیقت کے راستے پر چلنا سکھایا، جنہوں نے مجھ حقیر کو حق اور حقیقت کے راستے پر چلنا سکھایا، ان سب کی مغفرت کے لیے، ان سب کی بلندی درجات کے لیے، ان سب کی قبروں کی نورانیت کے لیے، ان سب کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب ہونے کے لیے سب مل کر بلند آواز میں سورہ حمد اور سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے جو خوش قسمت لوگ جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ ہے، وہ سایہ آپ سب کے، ہم سب کے سروں پر تا دیر باقی رہنے کے لیے، ہمارے گھروں میں جو بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، ان سب کی صحت و سلامتی و تندرستی کے لیے، آس پڑوس میں جو ہمارے مومنین و مومنات رہتے ہیں، ان سب کی صحت و سلامتی و تندرستی کے لیے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور ہونے کے لیے، جو بیمار ہے ان کی شفا یابی کے لیے، جو سختیوں میں گرے ہوئے ان کی سختیوں دور ہونے کے لیے، دین کے تمام خدمت گزاروں کی صحت سلامتی کے لیے، خصوصاً فرزندان زہرا حضرت آیت اللہ عظمہ سید علی سیستانی، حضرت آیت اللہ عظمہ سید علی خامنئی، سید محمد سید حسن نصر اللہ، اور مشرق مغرب جنوب شمال میں جو لوگ خلوص کے ساتھ دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بجا رہے ہیں، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ لیجیے۔ ہمارا موضوع گفتگو اہل بیت کے شیعہ، اہل بیت علیہ السلام کی نظروں میں اہل بیت علیہ السلام کے شیعوں کی ذمہ داریاں، خود اہل بیت علیہ السلام کی نظروں میں اہل بیت علیہ السلام کے شیعوں کی خصوصیات، خود اہل بیت علیہ السلام کی نظروں میں اہل بیت علیہ السلام کی اجتماعی زندگی کا خاکہ اور نقشہ، مگر وہ خاکہ اور نقشہ جو خود اہل بیت علیہ السلام نے کھینچا، کسی ذاکر نے نہیں، کسی خطیب نے نہیں، اور نہ کسی شاعر نے۔ وہ خاکہ اور وہ نقشہ جو اہل بیت علیہ السلام نے کھینچا، اس نقشے کے مطابق ایک شیعہ معاشرہ کیسا ہونا چاہیے،
ایک شیعہ معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے آپسی رشتے کیسے ہونے چاہیے، ایک شیعہ معاشرے میں، ایک شیعہ محلے میں، ایک شیعہ بستی میں ان علی کے ماننے والوں کے آپسی ریلیشن کیسے ہونے چاہیے، ان کا رابطہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، زندگی کے مختلف نشیب و فراز میں، اپس اینڈ ڈاؤنز میں ان کا ایک دوسرے کا کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے، اس بارے میں جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا وہ میں فقیر طالب علم آپ کے سامنے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، لیکن آپ کی بدقسمتی یہ ہے کہ مجھ جیسا حقیر طالب علم جس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ان الفاظ کو آپ کے سامنے بیان کر سکے، آپ کو اس حقیر طالب علم کا سننا پڑ رہا ہے۔ لیکن چونکہ اہل بیت کی تعلیمات کے صدقے آپ کے اندر ایک بڑا پن ہے، طالب علم کو حوصلہ دینے کے لیے آپ آتے ہیں، سنتے ہیں، خدا انشاءاللہ یہ آپ کا بڑا پن ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ اگر آپ امام علی علیہ السلام اور اہل بیت کے شیوع کی ایک تقسیم کریں گے، ڈویژن کریں گے، تو اس وقت روئی زمین پر بلکہ ہمیشہ دو طرح کے شیعہ تھے۔ ایک وہ شیعہ تھے جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو ہر دور میں رلایا، جنہوں نے اہل بیت کو رلایا، اور ایک وہ شیعہ ہے جن کا کوالٹی کا عمل دے کر اہل بیت علیہ السلام ان پر روئے۔ دو طرح کے شیعہ، ایک وہ جنہوں نے اپنے عمل سے کن کو رلایا، اہل بیت نے، ایک وہ جن کی کوالٹی، کردار کی کوالٹی، زندگی کی کوالٹی دیکھ کر اہل بیت علیہ السلام ان کو دیکھ کر ان کی یاد میں روتے تھے۔ اس طرح کے دونوں نمونے نہج البلاغہ میں وضوح کے ساتھ ہیں۔ امام علی علیہ السلام جب مالک اشتر کو یاد کرتے تو مالک اشتر کو یاد کر کے امام علی علیہ السلام روتے تھے، کہاں گیا مالک اشتر جیسا میرا شیعہ۔ اور کچھ لوگ تھے مولا علی علیہ السلام ان سے کہتے تھے، تم نے اپنی بے عملی سے میرے تمام منصوبوں کو خاک میں ملایا۔ تم لوگوں نے، اس لیے کہ امام روئی زمین پر خدا کی طرف سے اس لیے نہیں آتا کہ لوگوں کی داد و تحسین سنے۔ امام علیہ السلام کو انسانوں کے لیے ایک منصوبہ ہوتا ہے، پلان ہوتا ہے، اور وہ پلان کن کے ذریعے اجرا ہوتا ہے؟ وہ پلان امام علی علیہ السلام کے پیروکاروں کے ذریعے روئی زمین پر لاگو ہوتا ہے۔ اگر سچے پیروکار ملیں گے تو وہ منصوبہ لاگو ہوتا ہے، اگر سچے پیروکار نہیں ملیں گے تو کتنا بھی امام نے اچھا پلان بنائے ہو انسانیت کی تعمیر کے لیے، اس زمین کی تعمیر کے لیے، عدل، انصاف اور جسٹس کا نظام قائم کرنے کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے کتنا بھی اچھا منصوبہ بنایا ہو، تو جب تک اس پلان کو زمین پر لاگو کرنے کے لیے اچھے پیروکار نہ ملے تو منصوبہ ساز اگر علی بھی ہو تو وہ منصوبہ ناکام ہوتا ہے۔ اور نہج البلاغہ میں اس طرح کے بہت سارے نمونے ہیں جہاں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، احسبتم علی رعی، تم لوگوں نے میرے پلان کو اپنی نافرمانی کے ذریعے کیا کیا، خاک میں ملا دیا۔ یہ نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کے الفاظ۔ تمہاری اس نافرمانی کی وجہ سے میرا ذاتی نقصان نہیں ہوا، میں نے انسانوں کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے، انسانوں کی تعمیر کے لیے، انسانوں کی ترقی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رستگاری کے لیے، انسانوں کی سرفرازی کے لیے، انسانوں کی سربلندی کے لیے، انسانوں کی عزت کے لیے جو پلان بنایا تھا، جو منصوبہ بنایا تھا، احسبتم علی رعی، تم لوگوں نے اپنی نافرمانی کے ذریعے وہ سارا منصوبہ کیا، خاک میں ملا دیا۔ تو انسان کیسے اس مرحلے تک پہنچے کہ وہ امام اس حد تک پہنچے کہ اس کے قوم کے کوالٹی کو دیکھ کر امام روئے، امام دعائیں دے۔ امام علیہ السلام کی زندگی میں، امام جعفر صادق کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ تھے، امام جب ان کو دیکھتے تھے تو امام خوشی سے کیا پھولے نہیں سماتے تھے، امام ان سے کہتے تھے، ہاذا
नासिरुना बिक़ल्बिही बिलिसानिही व बियदिही। मुफस्सल के बारे में है, इमाम ने जब मदीने में मुफस्सल को देखा, इंतजार कर बैठे, इंतजार के लिए इमाम मुफस्सल के बैठे हुए थे। जब वो मुफस्सल इमाम की खिदमत में मदीने में पहुंचा तो इमाम ने बरजस्ता कहा, उस वक्त मुफस्सल की उम्र भी ज्यादा नहीं थी, 17-18 साल की थी। जब मौला ने मुफस्सल को देखा, इमाम ने फरमाया हाज़ा नासिरुना हक़्क़न, ये मुफस्सल 18-19 साल का जवान हकीकत में हमारा नासिर मददगार है, जुबान से भी हमारा मददगार है और दिल से भी हमारा मददगार है और अमल से भी हमारा मददगार है। इमाम सादिक उसके इंतजार में बैठे हुए थे। तो अगर इस कैटेगरी में हम चाहते हैं हमारा शुमार इस कैटेगरी में हो तो क्या करना चाहिए? वैसी जिंदगी जैसे उस नक्शे के मुताबिक हम जिंदगी गुजारे जो नक्शा अहले बैत ने हमारे लिए खींचा है, उस डिजाइनिंग के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को मुरतब करें, मुनज़्ज़म करें और उस सिस्टम के अंदर हम जिंदगी गुजारे जो सिस्टम जो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने हमारे बनाया। तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने शियों की माशरे की सोशल लाइफ के लिए, सोशल लाइफ जहाँ 10 लोग एक साथ जिंदगी गुजारते हो, सोशल लाइफ जहाँ 20 लोग एक साथ जिंदगी गुजारते हो, सोशल लाइफ जहाँ 4 लोग एक ही घर, 4 लोग आपस में करीब करीब रहते हो, तो इस सोशल लाइफ में हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए? इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मुअल्ला इब्न हुनैस ने यही सवाल किया, मुअल्ला आपके शियों के दूसरे शियों पर क्या हक है? आपको इमाम मानने वालों को उनके एक दूसरे के तई कौन सी जिम्मेदारी है, कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? तो मौला ने पूछा, मौला ने जवाब दिया 7 वाजिब हक है। तो मौला ने पहला वाजिब, पहली जिम्मेदारी, पहला राइट जो मोमिन का हमारी गर्दनों पर है, मौला ने फरमाया वो हक ये है कि अंतुहिब्बु मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, अपने लिए जो पसंद करते हो अपने पड़ोसी के लिए भी वही पसंद करो, अपने लिए जो पसंद करते हो आपके मकान के राइट साइड और आपके मकान के लेफ्ट साइड जो मोमिन रहता है उसके लिए भी वही पसंद करो, अपने लिए जो नापसंद पसंद करते हो, आपके साथ जो मजलिस में मौला हुसैन के गम में आंसू बहाता है उसके लिए भी वही नापसंद करो, और अपने लिए जो नापसंद करते हो आप ही के साथ जो मस्जिद की सफों में खड़े होते हैं उनके लिए भी उन्हीं चीजों को नापसंद करो। इसके बारे में गुफ्तगू हुई। फिर मौला ने फरमाया दूसरा ये कि खबरदार तुम्हारे हाथों तुम्हारा मोमिन भाई कभी नाराज न हो। 1000 तरीकों से इंसान मोमिन भाई को नाराज कर सकता है। तीसरा हाथ मौला ने फरमाया वल हक़्क़ु सालिस, तीसरा गौर से सुनिएगा, ये सुनना भी मुश्किल है और ये कहना भी मुश्किल है। मौलवी साहब के लिए कहना आसान काम है, लेकिन ये कहना इसका एक दिन मौलाना साहब को भी जवाब देना होगा, है ना। कभी कभी मेंबर पर बैठने वाले मौलवी साहब का हाल भी नीचे सुनने वालों जैसा होता है। मौलवी साहब ये समझते हैं मेरा काम सुनाना है, और नीचे वाले भी कहते हैं हमारा काम सुनने वाले को दाद देना है, न मौलवी साहब को अमल करना है न सुनने वालों का अमल करना है। दोनों तरफ परेशानी है। लिहाजा मेरी जिम्मेदारी है मैं आपके लिए दुआ करूं कि हम सब अमल में कामयाब हो जाए, और आपकी जिम्मेदारी है ये जो मौलाना मिंबर पर बैठते हैं, ये जो तालिब इल्म हकीर तालिब इल्म सरापा तहसीन ये जो बातें करता है, खुदा इस मौलाना को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी है इस सख्त मरहले से गुजरने के लिए, इसलिए कि अहले बैत का शिया होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं बार बार ये शेर पढ़ता हूँ कि हम लोग समझते हैं कि हमारा काम आसान है, हमारा काम आसान नहीं है। इकबाल का शेर है, ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं अली वाला होना। ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं आजादार होना। लोग ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं फर्श अज़ा पर बैठना। जब हम गैर जिम्मेदारी की जिंदगी गुजारेंगे, एक दिन जब हमें उन जिम्मेदारों का सामना होगा जिन्होंने जिम्मेदारी निभाते निभाते मौला से जन्नत का तकाजा नहीं किया, जिन्होंने जिम्मेदारी निभाते निभाते मौला से बीवी बच्चों के ख्याल रखने के बारे में सवाल नहीं किया, बल्कि तीर खाने के बाद जब उनकी आखिरी सांसें थी तो उनका एक सवाल ये था, तो या अबा अब्दुल्ला ए फर्जंद ज़हरा, मेरी जो जिम्मेदारी थी क्या मैं वो जिम्मेदारी निभाने में कामयाब हुआ या नहीं।
پھر آپ کسی مولوی صاحب کی کسی خطیب کی ریفرنس نہیں دے سکتے، ارے فلاں خطیب کا بیان سنا اور ہمیں ایسا لگا کہ ہمارا کام صرف داد دینا ہے اور ہمارا کام صرف داد و تحسین دینا ہے، ہمارا کام اپنا کردار و کیریکٹر داد و تحسین کے لائق بنانا نہیں ہے، تو امام ہمارے سامنے شہیدوں کو لائیں گے۔ دیکھو جن شہیدوں کا ہم تذکرہ سنتے تھے، یہ شہید روئے زمین پر سب سے زیادہ ذمہ دار انسان تھے، یہ شہید روئے زمین پر سب سے زیادہ ذمہ دار انسان تھے۔ تو مولا فرماتے والحق الثالث، تیسرا حق جو ہے ایک شیعہ سوسائٹی میں ایک شیعہ کا دوسرے شیعہ پر جو تیسرا حق ہے، جو تیسری ذمہ داری ہے، امام فرماتے ہیں والحق الثالث ان تعینہ بنفسک، اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنے مومن بھائی کے مددگار بنو، اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنے پورے وجود کے ساتھ تم اس کے مددگار بنو، تم اس کے سپورٹر بنو، اس قدر تم اس کے مدد کا خیال ہو کہ جب بھی رات کے اندھیرے میں اس کو کوئی پریشانی ہو، وہ بغیر جھجک کے، بغیر خوف کے، بغیر ترس کے کہ پتہ نہیں میرا دوست، میرا ہمسایہ، میرا رشتہ دار سو رہا ہوگا، وہ بغیر خوف کے اسی انداز سے آپ کو فون کرنے کی جرأت کرے جس طرح گھر میں بیٹھے ہوئے سرونٹ کو انسان 2 بجے رات کو بھی جگانے سے گھبراتا نہیں ہے نا؟ کوئی انسان 2 بجے رات کو اپنے نوکر کو بلانے سے گھبراتا ہے؟ کوئی انسان رات کے 2 بجے کمرے میں بیٹھ کر نوکر کو بلانے سے گھبراتا ہے؟ نہیں گھبراتا ہے۔ امام فرماتے ہیں تیسرا حق تمہاری گردن پر ایک مومن کا یہ ہے ان تعینہ بنفسک، اپنے پورے وجود سے اس کے مددگار بنو، سپورٹر بنو، کسی بھی وقت اس کو کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو، کوئی گھبراہٹ نہ ہو، پتہ نہیں اس مشکل میں اگر میں اس کو کال کروں، اگر میں اس کو میسج کروں، اگر اس میں واٹس ایپ پر میسج کروں، اگر میں اس کو ایس ایم ایس کروں، پتہ نہیں وہاں سے کیا رپلائی۔ اتنا اسٹرانگ ریلیشن آپ کا اپنے پڑوسیوں سے، اپنے مومن بھائیوں سے ہونا چاہیے، جیسے خود اہل بیت علیہ السلام، علیہ السلام دنیا بھر کا مارا ہوا، جب کہیں سے اس کی بگڑی بنتی نہیں تھی تو اس کے دل سے آواز آتی تھی نا امید کیوں ہوتے ہو، یا فاطمہ کے دروازے پر جاؤ، یا اولاد فاطمہ الزہرا کے دروازے پر جاؤ، اس لیے کہ اس دروازے سے کوئی انسان کیا خالی نہیں، ہر انسان ہر مشکل میں انسان کے دل سے آواز آتی تھی نا امید کیوں ہوتے ہو، در فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پر جاؤ، در امام حسن مجتبی علیہ السلام پر جاؤ، حتی امام حسن علیہ السلام پیغمبر کی، آج امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں ہمیں مسائل بھی پڑھنے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام ہم جو ہمیں صبح شام دعائیں دیتے ہیں، ہم ان کے بھی مددگار نہیں بنتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کو جو صبح شام گالیاں دیتے تھے، اہل بیت اور اولاد فاطمہ الزہرا ان کے بھی مددگار بنتے تھے۔ جو ہمیں صبح شام جن لوگوں کے دعاؤں کے صدقے ہم سانسیں لیتے ہیں، جن لوگوں کے دعاؤں کے صدقے ہم سانسیں لیتے ہیں، جن لوگوں کے دعاؤں کے صدقے ہم روڈ پر چلتے ہوئے حادثات اور ایکسیڈنٹ سے بچتے ہیں، جن لوگوں کے دعاؤں کے صدقے ہم زندگی کے کامیابی پر کیا پہنچ جاتے ہیں، ہم ان کے مددگار نہیں ہیں، یعنی ماں باپ کے مددگار نہیں ہیں، بہنوں کے مددگار نہیں ہیں، بیوی کے مددگار نہیں ہیں، رشتہ داروں کے مددگار نہیں ہیں، اپنے خالہ کے مددگار نہیں ہیں، اپنے پھوپھی کے مددگار نہیں ہیں، اور اہل بیت ان لوگوں کے مددگار تھے جو صبح شام ان کے سامنے ان کو گالیاں دیتے تھے۔ فرزند زہرا امام حسن مجتبی کو شام سے ایک آدمی آیا، جتنی اس سے ممکن ہو سکا امام حسن مجتبی کے سامنے بدتمیزی کی، جتنا ممکن ہو سکا بدتمیزی کی، امام علی علیہ السلام کی شان میں بدتمیزی کی، بی بی فاطمہ الزہرا کی شان میں بدتمیزی کی، امام حسن مجتبی کی شان میں بدتمیزی کی۔ مولا امام حسن خاموشی کے ساتھ سنتے رہے، اور جب اس شامی کی گفتگو ختم ہوئی، علوی جینے کا انداز مولا نے اس سے فرمایا
اچھا یہ بتاؤ تو شام سے آئے ہو مدینے میں رہنے کے لیے کوئی گھر ہے یا نہیں؟ اگر گھر نہیں ہے تو میرے گھر آ جاؤ۔ مسافر ہو، اگر جیب میں پیسے نہیں ہیں تو میں تمہیں اپنی جیب سے پیسے دیتا ہوں۔ اگر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو میرے لیے بڑا اعزاز اور شرف ہوگا تم میرے گھر آ جاؤ، میں تمہیں اپنا مہمان بناؤں اور مجھے میزبانی کا شرف بخشو، مجھے میزبانی کا شرف بخشو۔ یہ جو ٹرینڈ چلا نا ممبر پر بیٹھ کر آیات اور احادیث کے ذریعے دوسری قوموں کو تانا دینے کا، یہ الگ ہی سیرت نہیں ہے۔ ہمیں دوسرے لوگوں کو تانے نہیں دینا ہے، اہل بیت کی سیرت کو اپناتے ہوئے ان کو اپنے دائروں کی طرف کھینچنا ہے۔ صبح شام محرم سفر سال بھر اس منبر پر تانے دیے جاتے ہیں، صبح شام تانے دیے جاتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے یہ منبر ہدایت کی جگہ ہے، تانا دینے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ منبر تانے دینے کی جگہ بن گئی۔ یہ منبر نقطہ مارنے کی جگہ بن گئی، اور نقطے بھی کیسے؟ اگر کوئی سنے گا تو اس کے دل میں ایسی آگ ہمارے خلاف پیدا ہو جائے گی، وہ ان داعشی درندوں کی طرح دل میں خواہش کرے گا کاش مجھے بم مل جائے، میں اس مسجد میں جاتا اور وہیں پر ان لوگوں کا خاتمہ کرتا۔ بجائے اس کے کہ لوگ ہمارے بیان کی شیرینی کو دیکھ کر اپنے بیوی بچوں سے کہے، سوشل میڈیا پر کوئی کسی مولوی صاحب کی، کسی وائز کی، کسی خطیب کی، کسی ذاکر کی مجلس سنے، وہ اپنے بیوی بچوں سے کہے دنیا آباد کرنا چاہتے ہو تو میرا مشورہ ہے اس مجلس میں حاضر ہو جاؤ، آخرت کو آباد کرنا چاہتے ہو میرا مشورہ ہے اس مجلس میں جاؤ۔ بیوی میاں بیوی آپس میں گفتگو کرے۔ آج کل جو کالج جو یونیورسٹی کا ماحول خراب ہے، اگر ہم چاہتے ہیں اپنے بچوں کے اخلاق کو بچائے، اگر ہم چاہتے ہیں اپنے بچوں کو دین کو بچائے، ہمیں اس حسینی مسجد ان مجلسوں میں اپنے بچوں کو بھیجنا ہوگا۔ انہی مجلسوں کے صدقے یہ مجلسوں سے کیا گھر بن کے نکلیں گے۔ الحمدللہ یہاں جو مجالس منعقد ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ چن چن کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، کوئی غلطی بلانے والوں کی نہیں ہوتی ہے، صرف ایک غلطی مجھ حقیر طالب علم کو بلایا اور بٹھایا، یہ تو غلطی ان سے ہوئی ہے۔ ہاں تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے جب اس طرح کہا، گالیاں سننے کے بعد اہل بیت کے ماننے والے گالیوں کا جواب دعاؤں سے دیتے ہیں، گالیوں سے نہیں دیتے۔ اہل بیت علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے تانوں کا جواب تانوں سے نہیں، ہدایت کے پیغام سے دیتے ہیں۔ جب امام حسن مجتبی علیہ السلام کا یہ بیہیویئر دیکھا، یہ بڑا پن دیکھا، اسی لیے دین کا پیغام پہنچانے والے کے لیے ایک بنیادی شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط ہے شرط بڑا دل۔ پیغمبر نے درخواست کی ہے، پیغمبروں نے درخواست کی ہے رب اشرح لی صدری، پیغمبر سے خدا نے کہا الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب میں نے آپ کا دل کتنا گشادہ بنایا ہے۔ لوگ آپ کو گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں کیا کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں، اور جب آپ کا دل اتنا بڑا ہے، وہ کوڑا کرکٹ ڈالنے والوں کے بارے میں جب آپ کو خبر ملتی ہے وہ بیمار ہے، آپ کا یہ بڑا دل آپ کو آمادہ کرتا کوڑا کرکٹ پھینکنے والوں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ سیرہ نبوی اس لیے بڑی شرط ہے، بڑا دل ہونا چاہیے۔ دین کی تبلیغ کا کام چھوٹے دل والوں کا کام نہیں ہے۔ چھوٹے دل والوں کا کام نہیں ہے۔ اگر میرے اور آپ کے ہاتھ میں دین کا نظام ہوتا نا، ہم حضرت حر کو مولا حسین کے کیمپ میں آنے ہی نہیں دیتے، ہم پہلے ہی تانا دیتے تمہیں نے ہمارا راستہ روکا،
تمہاری وجہ سے ہم یہاں پہنچے، تمہاری وجہ سے ہمارے بیوی بچے اس وقت خیمے میں التش کر رہے ہیں، معافی مانگ رہا، کس بات کی معافی؟ یہ دیکھو میرے بچے کیا خیموں میں التش کر رہے ہیں۔ مولانا حسین کو اپنی سختیوں کی فکر نہیں تھی، لوگوں کی ہدایت کی فکر تھی۔ لہذا مولا نے فرمایا کیا کوئی پریشانی ہو تو مجھے بتاؤ۔ تو وہ اس شامی نے کہا کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری کس کو عطا کرے۔ ابھی تک میری نگاہوں میں روئی زمین پر الیاذ باللہ سب سے زیادہ نفرت والے لوگ علی اور آل علی تھے، اور اس کے بعد آج کے بعد آپ کا اخلاق دیکھنے کے بعد روئی زمین پر سب سے زیادہ میرے محبوب علی اور آل علی ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ، جنہوں نے قرآن کی تفسیر 100 سے زیادہ تفسیر تسلیم، وہ اپنی ایک تقریر میں سیرہ نبوی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے تقریر کرنے سے لوگ دین کی طرف کھینچتے ہیں؟ 10% سے بھی کم لوگ تقریر کی وجہ سے، خطابت کی وجہ سے لوگ دین کی طرف آتے ہیں، تو 90% کیسے لوگ آتے ہیں دین کی طرف؟ تو ان کا کہنا 90% لوگ انسان کا اخلاق دیکھ کر دین کی طرف آتے ہیں۔ 10% لوگ تقریر سن کر، بیان سن کر، وہ بھی جب بیان کرنے والا خلوص کا ٹائگر اور وہ مجھے سے آگے طالب علم ہو تو وہ 10% بھی کیا ہم سے دور ہو جائیں گے۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ شہید مرزا مطہری کی ایک کتاب ہے سیری در سیرہ نبوی، سیرت نبوی کی سیر کے لیے نکلنا، جیسے آپ لوگ کشمیر کی سیر کے لیے نکلتے ہیں، جیسے آپ لوگ اس اپر لیک کی سیر کے لیے نکلتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ، ایسے ہم تو نکلتے ہی نہیں ہیں۔ بیوی بچوں کے ساتھ نکلنا چاہیے سیر کے ساتھ، یہ بیوی بچوں کا حق ہے۔ وہ جو بیوی وہ 4 دیواری میں ہفتے بھر رہتی ہے، سنڈے کے دن 1-8 گھنٹہ ٹائم نکالیے، بیوی بچوں کو اٹھائیے، ان کو گھمانے لے جائیے، ان کا ایٹماسفیئر چینج کیجیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ شہید مرزا مطہری اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سیر کے لیے جاتے تھے، آیت اللہ بہشتی بیوی بچوں کے ساتھ سیر کے لیے جاتے تھے، ہے نا؟ یہ ذمہ داری آپ کی، ان کی تھکاوٹ دور کیجیے، ان کی تھکاوٹ دور کیجیے، اور وہاں ان کو کام پر نہ لگائیے، وہاں ان سے کہیے کہ آج میں آستینیں بلند کرتا ہوں، آپ سب کے کاموں کی ذمہ داری میری ہے، تم لوگ بس آرام کرو اور یہ منظر دیکھتے رہو۔ فیملی لائف کیسے خوشگوار بن سکتی ہے میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ فیملی لائف کیسے خوشگوار بن سکتی ہے؟ فیملی لائف صرف گھر میں اپنے موڈ کو آف رکھنے سے خوشگوار نہیں بنتی ہے۔ فیملی لائف خوشگوار، اسلام نے فیملی لائف کو خوشگوار بنانے کے لیے اتنے اچھے اصول بیان کیے ہیں۔ کبھی کبھی جب آپ آئے آپ اپنے آفس سے، دکان سے، تو بیوی بچوں کو سرپرائز دیجیے، کوئی گفٹ لے کے آئیے۔ کل 17 ربیع الاول ہے، 17 ربیع الاول 2-2.5 مہینے آپ کے بیوی بچوں نے گھر میں خدمت کی، تو سرپرائز دیجیے، کوئی ہدیہ دیجیے، کوئی گفٹ دیجیے، ماں کو گفٹ دیجیے، بیوی کو گفٹ دیجیے، اپنے بچوں کو گفٹ دیجیے، گھروں کا ماحول خوش و خرم رکھیے۔ آج وہ فیملی لائف میں آج ہمارے گھر زندان بن چکے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اچھا ایک دسترخوان پر کھانا کھائیے، کھانا کھاتے ہوئے اس کھانے کو چباتے چباتے اپنے بیوی کے اس ہاتھوں پکائے ہوئے کھانے کی تعریف کیجیے، اللہ اکبر کتنا خوشبو میٹھا کھانا ہے، خدا کا شکر میری قسمت میں ایسی بیوی ملی۔ اس بیچاری کی ساری تھکاوٹ کہاں ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی۔ لیکن ہم تو خدا کا بھی شکر نہیں کرتے اور بندوں کا بھی شکریہ نہیں کرتے، ہم شکریہ نہیں کرنا جانتے ہیں، شکریہ تو ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں۔ تو وہ شامی شیعہ بن گیا، وہ شامی، اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا،
امام حسن علیہ السلام کا اخلاق دے کر تو اہل بیت علیہ السلام اپنے کلمہ کو تو چھوڑیے، جو صبح شام ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے وہ اب منتظر نہیں ہوتے تھے جب ان کی مشکلیں دیکھتے تھے، جب ان کی سختیاں دیکھتے تھے، دیکھا ہمارے ساتھ اختلاف کرنے کی وجہ سے سختی میں پڑ گئے ہو، ہے نا، ہم اکثر ایسے ہی کہتے ہیں نا، نہیں، جب دیکھتے تھے وہ سختیوں میں گر پڑتے، وہ یہ احساس کرتے تھے اب ہماری ذمہ داری نبھانے کا ٹائم آ گیا ہے، ہماری ذمہ داری نبھانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ نبی مکرم نے جب دیکھا یہ بڑھیا جس نے 17-18 دن کوڑا کرکٹ پھینکا، نبی کو خبر ملی، یہ نہیں کہا، دیکھا ہمارے ساتھ بے ادبی کرنے کا نتیجہ کیا نکلا، فوراً بیمار ہو گئی، ہے نا، تو ایسے ہی کرتے ہیں نا، ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ نبی نے جب دیکھا وہ بیمار ہے، نبی نے کہا یہی میری ذمہ داری نبھانے کا کام ہے، وہ کوڑا کرکٹ پھینک رہی تھی، میں اس کے گھر جا کر اخلاق کا ماحول وہاں پیش کروں، اخلاق اس کو کہتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام ہماری جانے ان فرمودات کا قربان فرمایا، تیسرا حق تمہارا حق یہ کہ انتقینہ بنفسک، اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنے مومن بھائی کی مددگار بنو، سپورٹر بنو، اس کی زندگی کی مشکلات میں اس کے مددگار بنو، اس کے بچوں کی تربیت میں اس کے مددگار بنو، اس کی زندگی کے نشو و فراز میں اس کے مددگار بنو، اس کے بزنس کے فیلئر میں اس کے مددگار بنو، اس کو راہ راست پر لانے میں اس کے مددگار بنو۔ وہ بندہ صبح شام امام صادق علیہ السلام کو دعائیں دے، امام آپ نے اپنے شیعہ کے لیے کتنی خوبصورت ڈیزائننگ کی، امام آپ نے اپنے شیعہ کے لیے کتنا خوبصورت نقشہ کھینچا کہ رات کے اندھیرے میں اس دنیا میں جب ایک بچے بھی ماں باپ کے کام نہیں آتے ہیں، وہ انسان جس کا میرے ساتھ بظاہر کوئی رشتہ نہیں ہے، میری طرح آپ کو امام مانتا ہے، امام رات کے اندھیرے میں اپنے بھائی کی طرح بلکہ غلاموں کی طرح میرے ساتھ پیش آتا ہے۔ غلام جو لفظ آیا نا، یہ غلام، یہ مولا علی علیہ السلام کا جملہ ہے۔ مولا امام علی علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن کو وصیت کی، جب مولا جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، نہج البلاغہ میں وہ لیٹر نمبر 31، جب واپس آ رہے تھے تو امام حسن نے مجتبیٰ کو وصیت کی، دراصل امام حسن کو نہیں کی تھی بلکہ ہر اس انسان کو وصیت کی تھی جس کے بارے میں امام چاہتے تھے کہ وہ میرے لیے زمانے کا حسن بنے۔ سنیے اللہ اکبر، کیسے مددگار بننا ہے۔ امام علی علیہ السلام، نہج البلاغہ لیٹر نمبر 31، کل یہ نہ کہیے کہ مولا آپ نے دل سے کہہ رہے تھے، میں نے ریفرنس بھی دی، اگر آپ کے موبائل میں یہ انسٹال ہو چکا ہے، یہ نہج البلاغہ انسٹال ہو چکا ہے، تو آپ برائے مہربانی ایک نظر ان آنکھوں کو مولا علی علیہ السلام کا کلام ایک مرتبہ دکھائیے۔ ان آنکھوں نے پوری دنیا کو دیکھا، ان آنکھوں کی حق ادائیگی اس وقت ہوگی جب ان آنکھوں سے خالق کی کتاب قرآن پر نظر پڑے، جب ان آنکھوں کو ہم مولا علی علیہ السلام کا خطبہ دکھائے، جب ان آنکھوں کو ہم امام حسین علیہ السلام کے خطبے دکھائے، جب ان کانوں کو ہم خالق کا کلام سنائے، جب ان کانوں کو ہم مولا علی علیہ السلام کا کلام سنائے، جب ان کانوں کو ہم عادت ڈالے کہ یہ کان امام حسین علیہ السلام کے وہ خطبات سنے جن خطبات کو کوفیوں نے نہیں سنا۔ کیوں نہیں سنا؟ اس کے اپنے ریزن ہیں۔ مولا لیٹر نمبر 31 میں فرماتے ہیں امام حسن مجتبیٰ کو، احمل نفسک من اخیک عند سرمی علی الصلاۃ، دیکھو اپنے آپ کو آمادہ کرو، اپنے نفس کو آمادہ کرو، کس بات کے لیے؟ جب تمہارا دینی بھائی تم سے دوری اختیار کرے تم اس کو قریب ہونے کی، کیا اپنے نفس کو اس سے قریب ہونے کی عادت ڈالو۔ جب تمہارا بھائی تم سے تعلقات توڑنے کے لیے کیا مصر ہو، تم تعلقات قائم کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ وَعِنْدَ صُدُودِهِ عَلَى اللُّطْفِ، جب تمہارا بھائی تم سے دور بھاگنے کی کوشش کرے، اعراض کرنے کی کوشش کرے، تم اس کو مہربان کرنے کی کوشش کرو۔ وَالْمُقَارِبَةِ وَعِنْدَ جُمُودِهِ عَلَى الْبَذْلِ، اپنے نفس کو تربیت دو،
اپنے نفس کو آمادہ کرو، اپنے نفس کو تیار کرو اس بات کے لیے جب تمہارا بھائی تمہارے ساتھ بخل کے ساتھ پیش آئے تم اس کے ساتھ عطا و بخشش کے ساتھ پیش آؤ۔ جب تمہارا بھائی بخل و بخشش کے ساتھ پیش آئے تم اپنے نفس کی اتنی تربیت کرو، تم اپنے نفس کو اتنا بڑا بناؤ کہ وہ بخل کے ساتھ پیش آ جائے، لیکن تم اپنے نفس کو یہ لکھاؤ کہ یہ جب کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے گا، یہ اس وقت اپنے مال کو بخل کے ساتھ پیش آنے والے کو جب میں اس کے بارے میں سنوں گا گرفتار ہوگا، میں آگے بڑھوں گا اس کی مشکل دور کرنے کے لیے۔ پھر امام فرماتے ہیں وَعِنْدَ التَّبَاعُدِهِ عَلَى الدُّنُوبِ، جب وہ تم سے دوری پر تیار ہو تم اس سے قریب ہونے کے لیے اپنے نفس کو تیار کرو۔ وَعِنْدَ الشِّدَّةِ عَلَى اللَّيِّنِ، جب تمہارا بھائی کیا شدت اختیار کرے تم اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ امام صادق کا نقشہ اور امام علی علیہ السلام کا نقشہ۔ پھر سنیے وَعِنْدَ جُرْمِهِ عَلَى الْعُذْرِ، جب تمہارے بھائی سے خطائیں سرزد ہو تم اس کا عذر قبول کرنے کے لیے اپنے نفس کو تیار کرو۔ ہم اکثر کیا ہوتا ہے نا، ہم نوٹ کرتے رہتے ہیں فلان کو میں نے میسج کیا تھا، میں ہاسپٹل میں تھا، میں اسکول میں تھا، کورونا کی وجہ سے میرا بزنس فیلئر تھا، میں نے 10,000 روپیہ قرض مانگے تھے نہیں دیا تھا۔ پھر انسان نوٹ کرتا ہے، اچھا یا نوٹ نہیں کرتا ہے، پھر دل ہی دل میں کہتا آنے تو آج اس نے میری حاجت نہیں کی، کل میں دیکھتا ہوں جب یہ میرے قدموں پر آئے گا پھر میں اس کا پوچھتا ہوں۔ پھر اس نے میسج کیا کل آ جانا، پھر کہا پرسوں آ جانا، دل ہی دل میں کہا دیکھو میں اس کا بدلہ لے رہا ہوں، ہے نا؟ تم بدلہ، آپ اس سے بدلہ نہیں لے رہے ہیں، آپ یہ ثابت ثبوت دے رہے ہیں کہ علی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق آپ زندگی گزارنے کے لیے تیار اور آمادہ نہیں ہیں۔ آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں، گویا آپ نے ابھی اپنے نفس کی تربیت نہیں کی۔ وہ نفس جو بالکل بچوں جیسا نفس تھا، بچوں جیسا نفس، بچوں جیسا کلیجہ، کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب بچوں میں لڑائیاں ہوتی ہے، ایک انسان بچے کے ہاتھ میں بسکٹ ہوتی ہے، ٹافی ہوتی ہے، اپنے فرینڈ کو اپنے کلاس میٹ کو نہیں دیتا ہے تو بچہ دل ہی دل میں کہتا ہے کل آنے دو، میرے پاپا بھی جب مجھے ٹافی دیں گے نا، میرے پاپا بھی جب مجھے بسکٹ دیں گے نا، میں بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ پھر دوسرے دن جب اس بچے کے ہاتھ میں بسکٹ ہوتا ہے اور وہ بچہ بیچارہ کیا دیکھتا ہے، یہ کہتا کل تم نے نہیں دیا تھا آج میں بھی نہیں دیتا ہوں۔ جب بڑے لوگوں کے یہاں بھی ایسا لگتا ہے تم نے میرے حاجت نہیں کی، آج میں تمہاری حاجت نہیں نکالوں گا، کل تم میرے کام نہیں آیا تھا آج میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، اس کا مطلب ہے کہ میں وہی چھوٹا بچہ ہوں، میں ابھی بڑا نہیں ہوا ہوں، میں ابھی وہی چھوٹا بچہ ہوں، میں نے اپنی تربیت نہیں کی ہے، میں نے اپنے آپ کو سدھارا نہیں ہے، میں وہی چھوٹا بچہ ہوں۔ لوگ بڑے کیسے ہوتے ہیں؟ لوگ دن گزارنے کے ساتھ ساتھ بڑے نہیں ہوتے ہیں، عمر گزارنے کے ساتھ بڑے نہیں ہوتے ہیں، بال سفید ہونے سے بڑے نہیں ہوتے، بڑی گاڑی میں بیٹھنے سے بڑے نہیں ہوتے۔ لوگ اپنے آپ کو بڑے کاموں کے لیے آمادہ کرنے سے بڑے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے کاموں کے لیے تیار کرنے کے ذریعے لوگ بڑے ہو جاتے ہیں۔ اور کربلا کے لوگ کتنے بڑے تھے، کربلا کے لوگ کتنے بڑے تھے، جب حر کے 1000 لشکر کا منزلی شرح پر حسین کے لشکر کے ساتھ سامنا ہوا تو وہ پیاسے تھے، وہ تڑپ رہے تھے، وہ ان کے بدن میں راشا تھا، ان کے قدموں میں راشا تھا، ان کے وہ کمزور تھکاوٹ کی وجہ سے بالکل کیا چور چور ہو چکے تھے۔ مولا حسین نے جب دیکھا، مولا نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بھائیوں سے کہا کھیروں میں جو پانی ہے ذرا اس ایک لشکر کو پلاؤ۔ کسی ایک نے یہ نہیں کہا مولا آپ دشمنوں کو ہمیں پانی پلانے کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ بڑا لشکر تھا۔ کس میں بڑا تھا؟ وہ کوالٹی میں بڑا تھا، کوانٹٹی میں چھوٹا تھا لیکن کوالٹی میں بڑا تھا، ان کے دل بڑے تھے۔ ادھر مولا نے کہا اس لشکر کو پانی پلاؤ اور ان جانوروں کو بھی پانی پلاؤ جن پر یہ سوار ہو جائے۔ سب نے خیموں سے پانی نکالا، آسمان والوں نے دیکھا ایک وہ لشکر جو دکھنے میں چھوٹا ہے لیکن کوالٹی میں اتنا بڑا، نہ اس سے پہلے بڑا کوالٹی کا لشکر تھا نہ اس کے بعد کوئی بڑا کوالٹی کا لشکر ہوگا۔ آسمان والوں نے دیکھا وہ اپنے ہی ہاتھوں ان لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں جو اس لشکر کے ہاتھوں میں رسن ڈالنے کے لیے آئے تھے، تسیر کرنے کے لیے آئے تھے، راستہ روکنے کے لیے آئے تھے، ہے نا؟
راستہ روکنے کے لیے آئے. وَعِنْدَ شِدَّتِ عَلَى اللَّيْنِ لیٹر نمبر 35 وَعِنْدَ جُرْمِ عَلَى الْعُذْرِ جب اپنے آپ کو اپنے نفس کو اتنی تربیت دو اتنی عادت دو کہ اس سے کھاتا ہو تو یہ نوٹ نہ کرنا ہاں فلان دن ہاں ایک فولڈر اپنے موبائل میں ایک فولڈر اپنے لیپ ٹاپ میں ایک فولڈر اپنے ذہن میں لکھ کے نہ رکھنا ہاں فلان دن میرے بھائی نے فلان دن میرے ہمسائے نے فلان دن میرے کلاس میٹ نے فلان دن میرے بزنس پارٹنر نے میرے ساتھ کیا مجھے کام نہیں آیا لہذا میں کیا یاد رکھتا ہوں. امام فرماتے اس سے خطائے سرزد ہو اس سے خطائے سرزد ہو تم اپنا دل اتنا بڑا بناؤ تم اس کو معاف کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. بیوی سے غلطی ہو تم اس کو معاف کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. بہن سے خطا ہو اس کو معاف کرنے کے لیے دل کیا بڑا تیار کرو. تم نے گھر اپنے صوبے پر بیٹھے ہوئے آواز سنی کچن میں کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے تم نے ایسا اپنا حال بنایا جیسے تم نے دیکھا بھی نہیں. نیچے دیکھا تو وہ بیچاری ڈری سہمی ہوئی آپ کی اہلیہ آپ کی بہن آپ کی ماں دروازے سے دیکھ رہی ہے. بھائی کو پتا تو نہیں چلا بہن کو پتا اپنے شوہر کو پتا تو نہیں چلا لیکن آپ ایسا انجان بن گئے کہ وہ بیچاری تھوڑے اطمینان کے ساتھ اندر جائے نہیں اس کو پتا ہی نہیں چلا. پھر کچھ دیر کے بعد وہ جب آپ کے صوفے کے پاس آئے پتا ہے کیا آپ کو نہیں پتا آپ نے جو 4-5 ہزار روپے کا کچن کے لیے فلان برتن پیالیاں وغیرہ لائے تھے مہمانوں کے لیے وہ سب ٹوٹ گئے. تو آپ کا یہاں سے جواب ہونا چاہیے کوئی بات نہیں ہے برتن ٹوٹ گئے چاندی سکے کوئی بھی وہ ٹوٹ گئے آپ کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے. ارے یہ کیا چیز ہے یہ برتن ٹوٹ جائے یہ پیالیاں ٹوٹ جائے یہ اہم نہیں ہے آپ کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے. اگر کبھی میری باتوں سے دل ٹوٹ گیا ہو تو مجھے معاف کرنا ہے نا. یہ جملہ بھی آپ کو کہیں نہیں لگ رہا ہے یہ جملہ آپ کو کہیں نہیں لگ رہا لیکن شہید قاسم سلیمانی شام سے 20 جمادی الثانی جو ایران میں وومنس ڈے اور مدرس ڈے کے عنوان سے منایا جاتا ہے اس لیے کہ دنیا والوں کا مدرس ڈے الگ ہے اہل بیت کے ماننے والوں کا مدرس ڈے الگ ہے. دنیا والوں کا فادرس ڈے الگ ہے ہمارا فادرس ڈے الگ ہے. دنیا والوں کا جوانوں کا دن الگ ہے ہمارے جوانوں کے لیے جوانوں کا دن کیا ہے الگ ہے نا. ڈائمنڈ کٹس ڈائمنڈ ویسٹرن کلچر کے مقابلے میں اہل بیت کا کلچر ہاں ویسٹرن کلچر کے مقابلے میں اہل بیت کا کلچر ہم سمجھتے ہیں وہ دن امام خمینی کا جملہ وہ دن جس کو صحیح معنوں میں روزیزم وومنس ڈے اور مدرس ڈے کہہ سکتے ہیں وہ دن وہ ہے جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی. وہ دن جس کو صحیح معنوں میں فادرس ڈے کہہ سکتے ہیں وہ علی مرتضیٰ کی ولادت 13 رجب کا دن ہے. وہ دن جس کو صحیح معنوں میں جوان اور یوتھ کا دن کہہ سکتے ہیں حضرت علی اکبر جوان ہے کربلا جوان حسین علی اکبر کے دن کو ہم جوانوں کا دن کہہ سکتے ہیں. تو اس دن شہید قاسم سلیمانی میں تہران میں نہیں تھے کہاں تھے شام میں تھے 20 جمادی الثانی. اب وومنس ڈے پر انہوں نے چھوٹا سا 5-6 لائنوں کا خط لکھا اپنی اہلیہ کس نے مولوی صاحب نے نہیں جس کو لفاظی کرنی آتی نہیں قاسم سلیمانی نے. خط کے الفاظ ہیں حاجی خانم حاجی حکیمہ حکیمہ ان کا نام تھا حکیمہ خانم بیگم حکیمہ سلام علیکم. حقیقتاً موندم یہاں سے یہ خط سٹارٹ ہوتا ہے حقیقتاً موندم کا مطلب ہے کہ آج کی استعمال کہتے ہیں نا میں ہینگ ہو گیا ہوتا ہے نا میں ہینگ ہو گیا. ارے میں نے فلان کو دیکھا اس کی گفتگو دیکھی میں ہینگ ہو گیا. قاسم سلیمانی اپنی اہلیہ سے کون قاسم سلیمانی ارے جس نے یہ جو 40 کی واق ہے اس کی شہادت اور جہاد کے صدقے ہیں اس کے جہاد کے صدقے ہیں. یہ امریکہ کے منصوبوں کے مقابلے میں کھڑا نہ ہوتا نا تو امریکہ منصوبوں کے مطابق شام میں کربلا میں نجف میں ہمارے اہل بیت کے مقدس مقامات کا وہی حال ہوتا جو جنت البقیع کا حال ہوا. ان کا پلان یہی تھا داعشی کیمپ سے جو ڈاکیومنٹس ملے ہیں ان ڈاکیومنٹس میں یہ تھا کہ وہ جو ڈاکیومنٹس ملے
وہ ڈاکومنٹس میں ملا کہ ہمیں الیاذ باللہ علی کی بیٹی زینب کو قبر سے نکالنا، داعشی کیمپ سے، انڈر گراؤنڈ کیمپ سے جو ڈاکومنٹس ملے. اب دیکھیے ان تمام لوگوں کے پلان کو خاک میں ملانے والا قاسم سلیمان. اب میدانی جنگ سے اپنی اہلیہ کو ویر جوادی ثانی کی مناظرے سے خط لکھ رہا، حکیمہ حقیقتاً موندہ میں سلیمانی ہینگ ہو چکا ہوں. اس لیے ہینگ ہو چکا ہوں کہ کل پیش پروردگار تمہاری 40 سالہ خدمت کا جواب کس طرح دوں. حکیمہ تو نے 40 سال میری خدمت کی ہے، حکیمہ تو نے 40 سال میرے گھر کو سنبھالا ہے، حکیمہ تو نے 40 سال میرے بچوں کو سنبھالا ہے، حکیمہ تو نے 40 سال میری بیٹیوں کی حفاظت کی ہے، حکیمہ تو نے 40 سال میری بچوں کی تعلیم کا خیال رکھا ہے، حکیمہ تو نے 40 سال صبح شام میرے بچوں کی تربیت کرتے کرتے اپنے آرام کو چھوڑا، سختی میں زندگی بسر کی. میں سلیمانی جس کی زندگی وقف ہے اہل بیت کے لیے، میں پریشان ہوں کہ کل جب میں خدا کی بارگاہ میں جاؤں گا میں کیا جواب دوں گا اس بیوی کی خدمات کا جس نے 40 سال میری خدمت کی. تو یہ بات کہ برتن ٹوٹے کوئی بات نہیں، میں آپ کا دل نہیں ٹوٹنا چاہے، برتن ٹوٹے یہ کوئی بات نہیں ہے. ماں سے کہوں ماں کیا ہوا، آئرن کرتے کرتے میری شرٹ جل گئی، ماں یہ تو کوئی چیز نہیں ہے، ماں آپ صحیح و سلامت رہیں، ماں کیوں پریشان ہو رہی ہے. باپ کے ہاتھوں آپ کا موبائل گر گیا، اس پر سکریچ آ رہے، اس باپ پر گھبراہٹ کیا سایہ فکر نہیں ہونی چاہیے. اپنے بابا آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، ارے موبائل ہی گرا. بابا اگر میرے آپ کی خدمت کرتے کریں میرے ہاتھ پیر بھی ٹوٹ جائے تب بھی آپ کی خدمت کا حق ادا نہیں ہوگا. بہن کی آپ کی کمرے کی صفائی کرتے کرتے آپ کا موبائل گر گیا، آپ کا لیپ ٹاپ گر گیا، آپ کا ٹیب گر گیا، آپ دور سے نہ دیں گے. آپ بہن کیوں پریشان آ رہی ہو، یہ موبائل یا میری زندگی آپ کے سر کے جائے، موبائل کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے بہن. پھر یہ اس طرح کے لوگ، پھر وہی بات دہراؤں گا، پھر اس طرح کے لوگ اگر چھوٹے ہی گھر میں رہتے ہوں گے، وہ بہن یہ محسوس کرتے ہوگی پالنے والے ہم تو اسی دنیا میں جنت میں رہ رہے ہیں جس گھر میں اس طرح کا اچھا اخلاق کا بھائی مجھے نصیب ہوا. وہ بہن جس کو ایسا شوہر ملا ہو، وہ بہن یہ محسوس کرتے ہوگی پالنے والے میرا گھر تو میرے لیے جنت ہے، چھوٹا ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن بڑے دل کا شوہر مجھے نصیب ہوا ہے. وہ ماں یہ محسوس کرتی ہوگی میرا گھر تو جنت ہے، پالنے والے کوئی گلا نہیں ہے، دوسروں کے گھر بڑے ہیں میرا گھر چھوٹا ہے، پالنے والے کتنا بڑا گھر ہے، اس گھر میں میرا بڑے دل کا بیٹا رہتا ہے. وہ باپ یہ محسوس کرے پالنے والے کوئی غم نہیں ہے، لوگوں کے یہاں بینک بیلنس اتنا بڑا ہے، میرا زیرو بینک بیلنس ہے، پالنے والے اس زبان سے تیرا شکریہ ادا کروں، اس گھر میں اس بڑے دل کا بیٹا رہتا ہے. ہاں بلند آواز میں صلوات پڑھ دیجئے. ابھی مجھے 45 منٹ ہوئی گفتگو کرتے ہوئے نا. پھر امام فرماتے ہیں، امام علی علیہ السلام ایٹ نمبر 31، دیکھیے یہ اب یہی تو آدمی کا دل جلتا ہے. اہل بیت نے اپنے ماننے والوں کی زندگی کے لیے کیا خوبصورت نقشہ کھینچا. دیکھو ہم کل اہل بیت کی بارگاہ میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں مولا دیکھیے دوسرے کو میں کہاں پہنچی اور ہم کتنے پیچھے ہیں. ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ مولا کہیں گے وہ آگے تھے تم پیچھے تھے، تم پیچھے اس لیے تھے
ہم نے تمہارے لیے جو نقشہ کھینچا تھا تم نے اس نقشے پر عمل کرنا تو چھوڑا، تمہاری ممبر پر وہ نقشہ بیان بھی نہیں کیا جاتا تھا، تمہاری مجلسوں میں اس نقشے پر کوئی گفتگو کرتا تم لوگ بور ہوتے تھے، تم لوگ اتنے بدل چکے تھے، تمہیں شور مچانے میں مزہ آتا تھا، جب تمہیں شور کا پیغام ملتا تھا تم بور ہو جاتے تھے۔ آپ ریسرچ کیجئے، کیا کسی قوم کو اپنے رہبر کے ذریعے ایسا نقشہ ان کی زندگی کے لیے کھینچا گیا ہے؟ آپ ریسرچ کیجئے، ہندو بھائیوں کو، بدھسٹ کو، کرسچنوں کے یہاں دیکھیے، کیا ان کی تعلیمات میں، ان کی رہبروں کی ٹیچنگز میں یہ ڈیپتھ ہے، یہ گہرائی ہے؟ نہیں۔ لیکن ہم کتنے بڑے ظالم ہیں اہل بیت علیہ السلام۔ یہ شہید مرزا مطہری کا جملہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے 3 طرح کے دشمن تھے، ایک وہ جو مولا حسین کے جسم کے دشمن تھے، لشکر عمر صاحب، تیار ہو، وہ بخل کے لیے تیار ہو، تم عطا کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ دوری کے لیے تیار ہو، تم قریب ہونے کے لیے تیار ہو، وہ سختی کے لیے تیار ہو، تم نرمی کے لیے تیار ہو، وہ غلطی کرے تم اپنے آپ کو اس کے غلطیاں معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر مولا فرماتے ہیں اتنا تمہارا اس کے ساتھ سٹرونگ ریلیشن ہونا چاہیے۔ غور سے سنیے لیٹر نمبر 31، پھر میں بار بار دوہرا رہا ہوں، حتی کأنک لہو عبد، ایسا محسوس ہے لوگ، ایسا محسوس ہو اس کو، یا ایسا محسوس ہو لوگوں کو کہ حتی کأنک لہو عبد، ایسا محسوس ہو لوگوں کو کہ تم اس کے نوکر ہو اور وہ تمہارا آقا۔ حتی کأنک لہو عبد، اس کو یہ محسوس ہو، دیکھو میں کبھی بھی اس کے گھر نہیں جاتا ہوں، یہ ہر شب جمعہ کو میرے گھر آتا ہے، آپ کے رشتہ دار کو یہ احساس ہو، دیکھو میں سال میں 1 مرتبہ بھی اس کے گھر نہیں جاتا ہوں، یہ ہر ہفتے مجھے کال کرتا ہے، ایسا اس کو یہ محسوس ہونے لگے یہ میرا غلام ہے۔ حتی کأنک لہو عبد، ایسا محسوس ہونے لگے تم اس کے غلام ہو اور وہ تمہارا آقا۔ ایسا محسوس ہو، اس کو یہ محسوس ہونے لگے میں نے شاید اس پر احسان کیا ہے، اسی لیے میرے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے اتنی کوشش کر رہا ہے، میرے اس پر شاید احسانات ہیں، میں نے شاید اس کو نعمتوں سے نوازا ہے، شاید اسی لیے کیا میرے ساتھ کیا اس طرح قریب ہونے کے لیے کوشش کر رہا۔ اللہ اکبر، اس لیے قریب ہونے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ آج بھی ان مقاصد کے ذریعے اہل بیت علیہ السلام کی مدد کی جا سکتی ہے، آج بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ یہاں پر یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ ہم کیسے، کون سے وہ امپورٹنٹ کام ہیں جن میں ہم اپنے مومنوں کی مدد کریں؟ ہر کام میں تو مدد نہیں کر سکتے، کون سے وہ امپورٹنٹ کام ہیں جس میں ہمیں خرچہ بھی کم ہو اور محنت بھی کم ہو لیکن اتنا کام ہو، پائیدار کام ہو؟ اس کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ وہ امپورٹنٹ کام کیا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے مومن بھائی کی مدد کر سکتے ہیں، خاص کر اس سوشل میڈیا کے دور میں، خاص کر اس ٹیکنالوجی کے دور میں، خاص کر اس دور میں جب انسان اب چاند کی طرف پہنچ چکا ہے، چاند پر پڑاؤ ڈال چکا ہے اور زمین پر انسانی ریلیشن اتنے خراب ہو چکے ہیں، اتنے خراب ہو چکے ہیں، بقول علامہ اقبال کے ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کو سحر کر نہ سکا۔ وہ انسان جو چاند کے راستے ڈھونڈ رہا ہے، ستاروں کے راستے ڈھونڈ رہا ہے، لیکن اپنی گلی میں، اپنے گھر میں اس کے کیا اس کو جینے کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ آسمان پر جاننے والے، آسمانوں کے راستوں کو ڈھونڈنے والوں انسانوں کو اپنے خلق خدا کے ساتھ بات کرنا نہیں آتا ہے، اس کے آفس میں جو لوگ اس کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بات کرنا نہیں آتا ہے، اس کے کالج میں جو اس کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ بات کرنا نہیں آتا ہے، اس کے ساتھ جو خدا کی بارگاہ میں ایک ساتھ جن نماز کی صفوں میں وہ کھڑا ہوتا ہے ان کے ساتھ بات کرنا نہیں آتا ہے، اس کے دکان پر، اس کے آفس میں، اس کی کمپنی میں جو لوگ آتے جاتے ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کا اس کا سلیقہ بھی نہیں ہے۔ اور جس چہار دیواری میں، جو چہار دیواری اتنی مضبوط کی ہے کہ نوح کی عمر کے بعد بھی وہ چہار دیواری نہیں ٹوٹے گی، لیکن ان چہار دیواری کے اندر اس کو لوگوں کے دلوں کو کیا بسانا نہیں آتا، ان دلوں کو بچانا نہیں آتا، ان دلوں کا خیال کرنا نہیں آتا۔ اور آل محمد نے قربانیاں دی اس لیے تاکہ بنی آدم کو زمین پر بھی زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے، بنی آدم کو انسان بنانے کے لیے آل محمد نے قربانیاں دی۔
بنی آدم کو انسان بنانے کے لیے بنی آدم کا ایک رشتہ خالق کے ساتھ جوڑنے کے لیے اور بنی آدم کا ایک رشتہ مخلوق کے ساتھ جوڑنے کے لیے محمد و آل محمد نے کیا قربانیاں دی. کیا کیا قربانیاں دی محمد و آل محمد نے. نبی نے اپنے دونوں نواسوں کے بارے میں عمل سے بھی اور زبان سے بھی امت مسلموں کو آگاہ کیا. نبی اپنے دونوں نواسوں کو شانوں پر بٹھاتے تھے. لوگ کہتے تھے کتنی اچھی سواری ان دو نواسوں کو ملی ہے. نبی کہتے تھے یہ مت لو کتنی اچھی سواری ہے، یہ دیکھو کتنے اچھے سوار ہیں. اپنے شانوں پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں کوچوں میں نبی اپنے نواسوں کو کھیلنے کے لیے لے جاتے تھے. اللہ اکبر. نبی کے حضور میں جب یہ نواسے آتے تھے نبی ان کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے، ان کو بوسہ دیتے تھے، سجدوں کو طولانی کرتے تھے اور لوگوں کو تاکید کرتے تھے یہ حسن و حسین جنت کے